بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس لڑکی کا نام کشف ہے اور یہ ضلع جھنگ کی رہنے والی ہے۔ یہ جھنگ ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا ذکر ہے۔ ویسے تو یہ گاؤں بہت چھوٹا سا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے، کیونکہ گاؤں والوں نے اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے جگہ جگہ درخت لگا دیے ہیں، جس سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اس چھوٹے سے گھر میں کشف کی اماں، بابا اور اس کا بھائی فرحاد رہتے تھے۔ فرحاد کشف سے 4 سال بڑا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب کشف کی پیدائش ہوئی تھی۔ کشف کی ماں کو شدید تکلیف تھی، لیکن کشف تھی کہ اس دنیا میں آنے کے لیے اپنی ماں کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ ان دنوں گاؤں کی ایک دائی جس کا نام حبیبہ تھا، وہ بہت مشہور تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہر چیز نارمل ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں اس کی والدہ کو اتنی شدید تکلیف ہو رہی ہے۔ کئی گھنٹوں کی تکلیف کے بعد گھر کی اذان کے وقت کشف نے اس فانی دنیا میں اپنی آنکھ کھولی اور وہ اس دنیا میں آ کر مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کسی طرح سے بھی وہ چپ نہیں کر رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا تکلیف تھی کہ اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس طرح رو رہی تھی جیسے وہ کسی شدید تکلیف کا شکار تھی۔ اس کے والد سورج نکلنے تک اسے چپ کرواتے رہے، لیکن وہ تھی کہ چپ ہونے کے بجائے مزید رو رہی تھی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اس کا والد اسے گاؤں کے طبیب کے پاس لے گیا اور اس کا معائنہ کروایا۔ وہ رو رو کر لال ہو گئی تھی۔ طبیب نے بھی معائنہ کرنے کے بعد کچھ سوچ و بچار کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد کشف کے والد سے مخاطب ہوئے، بچی طبی طور پر تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے، لیکن اس کو کسی مولوی کے پاس لے کر جائیں، اس کے کان میں اذان دلوا دیں، شاید یہ بہتر ہو جائے۔ کشف کا والد پریشان ہوا اور گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر آ کر اس نے کشف کو حبیبہ کو دیا اور اسے اچھے سے غسل دینے کا کہا۔ حبیبہ نے کشف کو غسل دیا۔ اس کے بعد وہ مسجد کے امام صاحب کو گھر لے آیا اور اسے سارا ماجرا بیان کیا۔ امام صاحب نے اذان دی تو کشف کی حالت کچھ بہتر ہوئی اور وہ سکون سے سو گئی۔ اس کی والدہ کو بھی حبیبہ نے ساری بات بتائی کہ کشف مسلسل روئے جا رہی ہے اور طبیب نے اذان دلوانے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ بھی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس کا سارا جسم لال ہو گیا ہے۔ اب تو فی الحال وہ نیند کی حالت میں ہے۔ اب خدا جانے اس کے اٹھنے کے بعد کیا ہوگا۔ فرحاد بہت چھوٹا تھا، صرف 4 سال کا۔ اس کا والد اس کا بھی خیال رکھ رہا تھا۔ اس کی ماں کی حالت بھی بہت نازک سی تھی، اس کو بھی بے حد تکلیف ہوئی تھی، اس کا بھی علاج چل رہا تھا۔ عصر کا وقت قریب ہوا تو کشف کی والدہ انتقال کر گئیں۔ بے حد سوگ چھایا ہوا تھا۔ گاؤں کی عورتیں جمع ہو چکی تھیں۔ ہر کسی کی آنکھ ان 2 معصومین کی وجہ سے نم تھی۔ ہر کوئی توبہ توبہ کر رہا تھا، کیسے پلیں گے بن ماں کے بچے۔ کشف تو تھی بھی بہت چھوٹی سی، اس کو اس دنیا میں آئے ہوئے ابھی چند ہی گھنٹے گزرے تھے۔ یہ موت ایک حادثہ لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں سب کے چہروں پر کئی قسم کے سوالات تھے جن کے جوابات ملنا فی الحال ناممکن ہی لگ رہا تھا۔ سب سوچ میں پڑ چکے تھے کہ کشف کا مسلسل رونا اور پھر اس کی والدہ کا فوت ہو جانا ایک عجیب ہی دہشت چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کوئی گود میں لیتا کشف کو تو کبھی کوئی۔ وہ معصوم سی بچی اب کیسے رہے گی اپنی والدہ کے بغیر۔ فرحاد بھی بہت چھوٹا سا تھا، سب اس کو بھی بہت پیار کر رہے تھے۔ 3 دن تو سب نے سنبھالا۔ اب سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، صرف دائی حبیبہ ہی گھر میں موجود تھی۔ اس کے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے۔ بھلا کب تک ان بچوں کا سہارا بنی رہتی۔ اس نے بھی کشف کے ابا سے اجازت مانگی۔ وہ بہت غمگین تھے، ان پر ایک قیامت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ اس کی بیوی کے جانے کا غم ایک طرف اور اب ان 2 بچوں کو پالنے کی فکر ایک طرف۔ کشف کے ابا کھیتوں میں کٹائی کا کام کرتے، فصل کاٹ کر جمع کرتے اور پھر اس کی مزدوری لیا کرتے۔ وہ دونوں بچوں کو ساتھ لے جاتے، جھولا باندھ کر کشف کو پیڑ کے سائے میں سلا دیتے اور فرحاد کو اس کا خیال رکھنے کے لیے اس کے پاس بٹھا دیتے۔ کشف ماں کے مرنے کے بعد اب کچھ کم رویا کرتی تھی۔ ان کا والد پہلے سارا دن مزدوری کرتا تھا، لیکن اب آدھا دن ہی مزدوری کرتا اور آدھا دن اپنے بچوں کے خیال کرنے میں گزارتا تھا۔ وہ جب بھی باہر جاتا دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ کبھی کبھار کچھ خریدنے کے لیے اگر شہر کی طرف جاتا تو حبیبہ کو بچوں کے پاس چھوڑ جاتا، لیکن وہ عام طور پر کسی کو تکلیف نہ دیتا، سارا کچھ خود ہی کرتا رہتا۔ اس نے شادی بھی نہ کی کیونکہ اس کی آمدنی بہت کم تھی۔ بچوں کا خرچ بھی بہت مشکل سے پورا ہوتا تھا۔ گاؤں میں کئی طرح کے رشتے اس کے لیے میسر تھے، لیکن اس نے اپنے بچوں پر اپنی زندگی کو قربان کرنا ہی بہتر سمجھا اور اس بات کو روز قیامت کا اجر ملنے پر ہی چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، بچے بھی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی سردی کبھی گرمی، موسم تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن ان کے والد نے کبھی بھی ان کو کسی چیز کی کمی نہیں دی تھی۔ فرحاد تھوڑا بڑا ہوا تو اس کے والد نے اسے گاؤں کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اب وہ پڑھنے لگا تھا، جب تک اس کے والد بھی کشف کو لے کر کام پر چلے جاتے، واپس آ کر اسے اسکول سے لے آتے اور پھر سارا دن گھر میں بچوں کا خیال کرتے۔ ایک دن وہ کام سے لوٹے تو اس کی گلی میں بھیڑ جمع تھی۔ کشف کے والد کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ جلدی سے گیا تو زمین پر فرحاد لیٹا ہوا تھا، اس کے سر پر چوٹ لگی تھی۔ وہ بہت گھبراہٹ کا شکار ہوا۔ فرحاد نیم بے ہوش تھا، اس کا کافی سارا خون بہہ نکلا تھا۔ اس نے کشف کو حبیبہ کو دیا اور جلدی سے فرحاد کو اٹھا کر طبیب کے لے جانے کے لیے بھاگا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرحاد ٹھیک ہو جائے۔ اچانک سے فرحاد نے آنکھیں کھولی اور اس کے باپ کی جان میں جان آئی۔
اس کی مرہم پٹی ہو گئی، وہ اب کافی بہتر تھا۔ اس نے اپنے والد کو بتایا کہ وہ گاؤں واپس آ رہا تھا، راستے میں گر گیا، اسے چوٹ آ گئی تو گاؤں کے لوگ اسے یہاں تک لے آئے۔ اس کے والد نے وہ پوری رات جا کر گزاری، اپنے بیٹے کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ کہیں رات کے پہر اسے پیاس لگی اور وہ پکارے تو کہیں مجھے نیند کی حالت میں نہ پالے، اس لیے وہ ساری رات جاگتا رہا اور صبح کو دونوں بچوں کو ساتھ لے کر کام پر چلا گیا۔ اسے اب ڈر سا بیٹھ گیا تھا اپنے بچے کے لیے، وہ اس کو اکیلے چھوڑنے سے بھی ڈر رہا تھا۔ کئی دن اس کو اپنے ساتھ رکھا، بالآخر اسے اسکول روانہ کر دیا۔ کئی ماہ و سال گزرتے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کب بچے جوان ہو گئے۔ زندگی مانو جیسے ایک خواب سی تھی اور پلک جھپکتے ہی گزر گئی۔ بچے بڑے ہوئے تو باپ بوڑھا ہونا شروع ہوا۔ سالوں کی مزدوری کو تھوڑا تھوڑا جوڑ کر اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کرتا رہا اور ساری زندگی کی محنت سے اس نے گاؤں میں ایک دکان کھول لی اور ایک موٹر سائیکل خرید لی، جس پر وہ شہر سے سامان لایا کرتا تھا اور دکان بھر دیا کرتا تھا۔ اس کے بیٹے فرحاد نے بھی اپنی تعلیم مکمل کی، وہ اب ایک جوان مرد بن چکا تھا، خوب رنگ روپ نکھر آیا تھا۔ ان دونوں کو اپنے باپ نے ساری زندگی اپنی محنت کی کمائی سے پالا تھا۔ کشف بھی اب بڑی ہو چکی تھی، اس کے سر میں اکثر درد رہتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی کوئی مسئلہ چلا آ رہا تھا جس نے آج تک اس کی جان نہیں چھوڑی تھی۔ کشف گھر پر اکیلی ہوتی، گھر کا کام کاج دیکھتی، اس کے والد اور بھائی سارا دن کام پر ہوتے۔ ان کی کریانے کی دکان تھی جو اچھی خاصی آمدنی دے رہی تھی۔ ان کا گھر بھی اب گاؤں کے کھاتے پیتے گھرانوں میں شمار ہوتا تھا۔ کئی طرح کے رشتے فرحاد کے لیے آتے، لیکن فرحاد منع کر دیتا کہ وہ بھی آگے مزید کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد شادی کا سوچے گا۔ اسے اپنی بہن کی بھی بے حد فکر رہتی۔ اس کی بہن تھی بھی بہت معصوم اور خوبصورت، لیکن اس کا سر کا درد ایک مرض بن چکا تھا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ باہر جا کر ایک اچھے سے ڈاکٹر سے کشف کا علاج کروایا جائے اور اس کی وجہ بھی پوچھی جائے کہ آخر یہ درد جان کیوں نہیں چھوڑتا، آخرکار اس کی وجہ کیا ہے۔ کچھ عرصے بعد ان دونوں باپ بیٹے نے کچھ رقم جمع کی اور کشف کو شہر کے ایک پرائیویٹ ہسپتال لے گئے، جہاں کشف کا معائنہ ہوا، اس کے کچھ ایکس رے وغیرہ بھی کہے گئے اور درد کی وجہ معلوم کی گئی۔ کشف کی ڈاکٹر نے سختی سے اس بات کا منع کیا کہ کشف کو کسی صورت کوئی دکھ نہیں ملنا چاہیے، اس کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے۔ بن ماں کی بچی تھی، دکھ تو اس کے پلو سے بندھے تھے۔ وہی ہر موڑ پر قدم قدم پر اپنی ماں کو بہت یاد کرتی اور روتی رہتی۔ اس کے باپ نے اسے ماں باپ دونوں کا ہی پیار دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی ماں کو ہر وقت یاد کرتی رہتی۔ کچھ ضروری دوائی لے کر وہ لوگ گاؤں واپس آ گئے۔ اس کا بھائی اب مزید توجہ دینے لگا تھا کشف پر۔ کشف کا یہ اصرار تھا کہ اس کے بھائی کی اب شادی کروا دی جائے تاکہ اس کے ساتھ ایک اور عورت گھر میں ہر وقت اس کے ساتھ موجود رہے۔ اسے اس خالی سے گھر سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اس کے بابا نے بھی اس فیصلے کو درست سمجھا۔ شام کو مل بیٹھ کر سب نے اس پر بات کی۔ فرحاد کا تو ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ اپنی بہن پر جان چھڑکتا تھا، سو اس کے لیے کسی بھی بات پر منع کرنا مشکل تھا۔ شام کو حبیبہ کو بلوایا گیا اور فرحاد کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری اس پر رکھ دی گئی۔ کچھ دن گاؤں کی چھان بین کرنے کے بعد آخرکار حبیبہ کو ایک لڑکی پسند آ گئی اور اس نے کشف سے کہا کہ لڑکی دیکھ کر اس سے مل لیا جائے، کیونکہ اس لڑکی کا بھائی باہر ملک کمانے گیا تھا۔ وہ بھی کشف ہی کی طرح اپنے والد کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ 7 سال کی تھی۔ کشف نے بھی کہا صحیح ہے، دیکھنے چلیں گے۔ گاؤں میں صرف عورتیں ہی لڑکی پسند کرنے جایا کرتی تھیں، سو کشف حبیبہ کے ساتھ لڑکی دیکھنے چلی گئی۔ لڑکی جوان تھی، خوبصورت بھی تھی اور سلیقہ مند بھی۔ اس نے ان دونوں کی خوب خاطر تواضع کی۔ کشف کو اس کی سلیقہ مندی بھی بہت پسند آئی اور اس کا انداز گفتگو بھی بہت متاثر کن لگا۔ حبیبہ نے لڑکی کے والد سے اس بات کا ذکر کیا کہ فرحاد کے لیے ہم لوگ رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ اس کے والد نے تھوڑی مہلت چاہی کہ بیٹا باہر رہتا ہے، اس سے مشورہ کیا جائے۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ بالآخر کچھ دن کے انتظار کرنے کے بعد ان کی طرف سے ہاں ہو گئی۔ لڑکی کے بھائی نے فرحاد کو پہچان لیا، وہ بچپن میں ایک ساتھ ہی پڑھے تھے۔ وہ فرحاد کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اس نے باہر ملک سے اپنی بہن کا تمام جہیز اور ایک ٹچ اسکرین موبائل بھی بھجوا دیا تاکہ وہ اپنی بہن سے رابطے میں رہ سکے، کیونکہ فرحاد کے گھر کوئی موبائل نہیں تھا۔ کچھ دن کی تیاریاں ہوئیں، اس کے بعد اس کا مایوں رکھا گیا۔ وہ 4 دن مایوں بیٹھی۔ کشف نے بہت اچھے سے اپنے بھائی کی شادی کے سارے انتظامات سنبھالے۔ سارے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، لیکن یہ خوشی بس وقتی تھی، آگے چل کر بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ سارے گاؤں کی عورتیں جمع ہوئیں، روزانہ کشف کے ساتھ مل کر تیاری کرواتیں، سب بہت خوش تھے۔ 4 دن ختم ہوئے، نکاح کی تیاری ہو چکی۔ فرحاد کے سر پر صحرا سجایا گیا، وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ کشف نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں آج اس خوشی کے موقع پر نم تھیں، وہ اپنی والدہ کو یاد کر رہی تھی۔ پھر وہ بھی تیار ہو کر بیٹھی اور سب اس کی بھابھی کی طرف جانے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد سب گاؤں والے اکٹھا ہو کر بارات لے کر کشف کی بھابھی کے گھر چلے گئے۔ سارا ماحول بہت خوبصورت تھا۔ فرحاد کا رشتہ بہت جلدی ہو گیا۔ اس کے بعد جلد از جلد شادی بھی کی گئی اور آج 10 دن کے اندر اس کی شادی کا سماں دیکھ کر سب لوگ اس بات پر رشک کر رہے تھے کہ سارے کام اتنا جلد اور آسانی سے ہو رہا ہے۔ کشف کو بھی سب بہت پیار دے رہے تھے۔ اس کی گاؤں میں خوب واہ واہ تھی۔ وہ گاؤں کی عورتوں کے بہت کام آتی تھی کیونکہ اس کی ماں بھی نہیں تھی۔ سارے گاؤں کی عورتیں اسے بہت پیار دیتی تھی۔
تو وہ بھی سب کی بہت عزت کیا کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد فرحاد کا نکاح ہو گیا اور وہ لوگ کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر آ گئے۔ یہ گھر بہت چھوٹا سا تھا لیکن بہت پیارا تھا۔ 2 کمرے تھے، چھوٹا سا صحن اور ایک باورچی خانہ تھا۔ ایک کمرے میں کشف اور اس کے ابا رہا کرتے تھے اور ایک کمرہ فرحاد کا تھا۔ اس کی بھابھی کو اس کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ابھی ان کو اندر گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کشف بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھوں میں کھانا تھا جو وہ اپنے بھائی بھابھی کے لیے لے جا رہی تھی۔ سارا کچھ زمین پر بکھر گیا۔ آواز سن کر فرحاد جلدی سے باہر آ گیا۔ اس کے والد اور فرحاد نے مل کر کشف کو اٹھا کر اندر لٹایا، اس پر پانی کے چھینٹے مارے لیکن اس کو کوئی بھی ہوش نہیں تھا۔ اس کا جسم بہت ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور چہرہ پیلا پڑ گیا تھا۔ سبھی لوگ بہت پریشان ہو چکے تھے۔ اچانک کشف کیسے گر کر بے ہوش ہو گئی؟ جلدی سے طبیب کو بلوایا گیا، اس کا معائنہ ہوا۔ علاج کے بعد وہ کچھ بہتر ہوئی تو ماحول کچھ بہتر ہوا۔ کچھ دن وہ بستر سے لگ گئی تھی۔ اس کی نئی نویلی دلہن بھابھی نے سارا گھر سنبھالا ہوا تھا، آنے جانے والے مہمانوں کا بھی خوب خیال رکھتی۔ وہ بہت اچھی لڑکی تھی اور اب کشف سے اس کی خاصی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ دونوں مل کر سارے گھر کا کام کرتی، گھر کو جیسے جنت بنا رکھا تھا۔ لیکن یہ خوشی بھی وقتی تھی، ان دونوں کے ساتھ کی طرح۔ اب کشف کو اپنی بھابھی کے بغیر ایک پل بھی چین نہیں ملتا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے ساتھ بیٹھی رہتی، مل کر کھانا بناتی، گھر کی صفائی ستھرائی اور مل کر ہی دونوں کھانا کھاتی۔ جب فرحاد گھر آتا تو کشف اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ کشف کا والد یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا، لیکن ایک غم بھی اندر ہی اندر اسے کھائے جا رہا تھا۔ ایک خوف تھا جو کشف کے والد کے چہرے پر عیاں ہوتا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے اس بات سے غافل نہ ہو پاتا تھا۔ یہ راز جو اس کے سینے میں دفن تھا اس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ وہ جب بھی اکیلے بیٹھا کرتا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ کشف کے پوچھنے پر وہ جھوٹ بول دیتا کہ تمہاری اماں کی یاد کے آنسو ہیں، لیکن یہ راز بہت بڑا راز تھا جو وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس ہر وقت دعا مانگتا رہتا تھا۔ فرحاد بھی بس چپ سا رہتا۔ زیادہ بولنا اس کی پہلے بھی عادت نہ تھی، لیکن کشف کو اتنا خوش دیکھ کر اس کے والد اور بھائی دونوں ہی خاموش ہو چکے تھے۔ کشف کی بھابھی کو اس کے بھائی نے جو باہر ملک سے موبائل بھیجا تھا وہ سارا دن چلاتی رہتی۔ دونوں مل کر کشف کی بھابھی کشف کو طرح طرح کے مہندی کے ڈیزائن دکھاتی اور کشف اسے دیکھ دیکھ کر اپنی بھابھی کے ہاتھوں پر مہندی لگاتی رہتی اور کبھی بھی اپنی بھابھی کے ہاتھ خالی نہ کرتی۔ مہندی سے وہ ہر وقت اپنی بھابھی کو سجاتی رہتی، اس کے کپڑے سیتی اور اس کے بناؤ سنگھار کے جتن کرتی رہتی، مانو اسے کوئی گڑیا مل گئی تھی سجانے کو اور اپنا دل بہلانے کو۔ اسے بہت آس تھی کہ اب جلدی سے اس کی بھابھی کے یہاں خوشخبری سننے کو ملے تو وہ سارے گاؤں میں خود اپنے ہاتھوں سے مٹھائی بنا بنا کر بانٹنے جائے۔ حبیبہ سے کہہ کر طرح طرح کی دوائی بھی بنا کر پلائی تھی تاکہ اس کی گود جلدی سے ہری ہو جائے۔ لیکن قسمت کو کیا منظور تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ قیامت تو وقت سے پہلے ہی ان کی زندگی میں آنے والی تھی اور ساری خوشیوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر جانے والی تھی۔ کشف کی بھابھی جب 7 برس کی تھی اس کی والدہ ایک مرض میں مبتلا ہوئی تھی اور گاؤں کے لوگوں کو اتنا شعور نہیں تھا کہ وہ شہر سے کوئی علاج کروائیں، سو وہ تڑپ کر مر گئی۔ کشف کی بھابھی کا نام مزمل تھا اور اس کا ایک ہی بھائی تھا زمان، جو کشف سے تھوڑا ہی بڑا تھا۔ لیکن جب دونوں ہی جوان ہوئے تو اس کے بھائی نے باہر ملک جانے کا ارادہ کیا اور وہ دبئی چلا گیا تاکہ وہ کچھ کما کر گھر کے حالات بہتر کر سکے اور بہن کا جہیز بھی جمع کر سکے، آئندہ آنے والی زندگیوں میں بھی خوشی بھر سکے۔ اس لیے اس نے دبئی جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں جا کر وہ ہر مہینے پیسے بھیجا کرتا۔ مزمل کا گھر بھی اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں سے تھا۔ مزمل بہت سارا جہیز اپنے ساتھ لائی تھی جس میں باہر ملک کی بہت سی مہنگی ترین چیزیں بھی شامل تھیں۔ فرحاد صبح ہوتے ہی دکان پر چلا جاتا اپنے والد کے ساتھ۔ سامان کی اگر ضرورت ہوتی تو موٹر سائیکل پر شہر سے سامان بھی لے آتا۔ ان کی دکان میں پہلے سے زیادہ رش تھا، ان لوگوں نے اچھی اچھی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ ان کا سارا ہی سامان بہت اچھا ہوتا تھا، اس لیے سب باقی لوگوں کو چھوڑ کر ان کی دکان سے سامان خریدتے۔ سب لوگ جب بھی بیمار ہوتے تو گاؤں کے طبیب کے پاس جاتے، لیکن جب کوئی بڑا مسئلہ پیش آتا تو شہر کے ہسپتال چلے جاتے۔ فرحاد کی شادی کو 4 ماہ گزر چکے تھے۔ کشف کو بہت بے صبری تھی کہ وہ اپنے بھتیجے اپنی گود میں اٹھائے، اس لیے اب کی بار اس نے فیصلہ کیا کہ اب جب وہ شہر دوائی لینے جائے گی تو اپنی بھابھی کو بھی ساتھ لے کر جائے گی اور اسے ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر کو دکھا کر دوائی دلائے گی تو اس کی بھابھی حاملہ ہو جائے گی۔ اس بار دونوں مل کر شہر چلی گئیں۔ کشف کے علاج کے بعد اس کی ضد کرنے پر فرحاد ان دونوں کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ کشف کی بھابھی کا چیک اپ ہوا، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کروائے جس میں سب چیز نارمل تھی۔ ڈاکٹر نے 1 ماہ کی دوائی دی، وہ لوگ دوا لے کر واپس آ گئے۔ دوائی کھانے کے بعد کشف اپنی بھابھی کا بے حد خیال رکھنے لگی، اسے کوئی کام نہ کرنے دیتی، اسے بس آرام کرنے کا کہتی۔ مزمل بھابھی اسے بہت روکتی لیکن پھر بھی وہ گھر کا سارا کام خود کرتی اور بھابھی سے آرام کرنے کا کہتی۔ دن گزر رہے تھے، فرحاد بھی اب مزمل کا خیال رکھنے لگا تھا۔ وہ بہت سارے موسمی پھل لاتا اپنی بہن اور بیوی کے لیے جو دونوں مل کر کھاتے۔ مزمل بھی اب پوری طرح واقف ہو چکی تھی کہ فرحاد کو اس کی بہن کس قدر عزیز ہے۔ وہ بھی کشف پر جان چھڑکنے والی بھابھی بن چکی تھی۔ اب بس کشف کے دل میں ایک ہی دعا ہر وقت رہتی جو وہ مانگتی رہتی کہ اس کے آنگن میں بھی ننھے سے پھول کھلیں۔
وہ ان سے پیار کرے، کیونکہ کشف بھی تو اپنے بھائی پر جان وارتی تھی۔ کشف کا والد اب اکثر خاموش رہتا تھا، وہ کم ہی بولتا، سارا دن دکان پر رہتا، رات کے وقت ہی گھر آتا، جبکہ فرحات دن میں 1-2 چکر ضرور لگاتا، بہن کا بھی خیال رکھتا اور بیوی کا بھی۔ فرحات کے پاس بھی اب موبائل تھا، اس کی بیوی اسے فون کرتی رہتی اور بات ہوتی رہتی تھی۔ کشف بھی کبھی کبھار موبائل استعمال کر لیتی تھی اپنی بھابھی کا، وہ اکثر سلائی کی ویڈیو دیکھتی رہتی اور کپڑے بناتی رہتی۔ اسے سلائی مشین بھی دلوائی تھی اس کے والد نے۔ کشف کو بچوں کے چھوٹے سے کپڑے بنانے کا بہت شوق تھا، وہ اکثر چھوٹے سے کپڑے بنا کر اپنی بھابھی کو دے جاتی کہ یہ رکھو، جب بچہ ہوگا تو پہنا دینا۔ کشف کو اکثر بیٹھے بیٹھے چکر آ جاتے تھے، اس کی بھابھی اسے دوائی دیتی جس کے بعد وہ کچھ بہتر ہو جاتی۔ دوائی کھاتے کھاتے 3 ماہ اور گزر گئے۔ ایک دن کشف کی بھابھی کا دل بوجھل ہونے لگا اور اسے الٹیاں شروع ہو گئیں۔ حبیبہ کو بلوا کر اس کا معائنہ کروایا گیا تو وہ حاملہ تھی۔ کشف کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہ تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کن الفاظ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی۔ اس کی دعائیں رنگ لے آئیں اور اس کے دل کی مراد پوری ہونے جا رہی تھی۔ اس کی بھابھی بہت خوش تھی کہ اسے اتنی اچھی اور سچی نند ملی ہے جو اس کا اتنا سارا خیال رکھتی ہے۔ مزمل بھابھی کے بھائی نے بھی یہ خبر سن کر بہت سے تحفے بھجوا دیے۔ فرحات بھی بہت خوش تھا اور اس کا والد بھی۔ کشف نے اگلی صبح ہی نماز کے بعد مٹھائی بنانا شروع کر دی۔ اس نے بہت سارا میٹھا بنایا، برتنوں میں نکال کر حبیبہ کے ساتھ گھر گھر بانٹتی گئی۔ وہ سارا دن ہی وہ مٹھائی بانٹتی رہی تھی اور بھابھی کو ایک قدم بھی نیچے تک نہ رکھنے دیتی تھی، لیکن خدا کو کیا منظور تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب اس کو مبارکباد پیش کر رہی تھی، گاؤں کی عورتیں بھی اس کے گھر مبارکباد دینے آ گئی تھیں۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ بے حد خوش تھی۔ اس نے دل لگا کر اپنے بھائی کے بچے کے لیے کپڑے بنانا شروع کر دیے، اس کے آنے کے سارے سامان تیار کرنے لگی، ہاتھ کی کڑھائی سے کپڑے اور اس کے تکیے وغیرہ بنانے لگی۔ اس نے دن رات ایک کر دیا تھا کام میں، کیونکہ اس کی بھابھی کی نہ ماں تھی اور نہ ہی کوئی بہن، تو سارا کچھ کشف کو ہی کرنا تھا۔ اب وہ اس ذمہ داری کو محسوس کر رہی تھی۔ ابھی 2 ماہ کا حمل تھا، وہ اپنی بھابھی کو شہر لے گئی، اسے طاقت کی دوائیں لے کر دیں اور اس کے لیے بہت اچھے اچھے کپڑے بھی لے کر آئی۔ اس کے ساتھ مل کر ہر چیز کی ویڈیو بناتی، سارے سامان کی بھی، کپڑوں کی، ہر چیز کی۔ وہ ہر لمحہ اس کیمرے میں محفوظ کر کے رکھنا چاہتی تھی کہ اسے کیا پتہ تھا کہ یہ ساری خوشیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ مزمل بھابھی کا بھائی بھی اب ہر وقت ویڈیو کال پر بات کرتا رہتا اپنی بہن سے، اسے اس کی پسند کی چیزیں دکھاتا رہتا کہ کہیں اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ وہ اس کے لیے طرح طرح کے کھانے بھجواتا جو کمپنی سے ہی پیک ہوتے تھے اور حاملہ خواتین کے لیے مفید مانے جاتے تھے۔ ان سب کو بہت انتظار تھا اس دن کا کہ جب یہ ساری خوشیاں پوری ہوں اور ان کی گود میں ایک پھول کھلتا ہوا بیٹھا ہو۔ کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ اچانک سے ایک امتحان سر پر آن کھڑا ہوا۔ بھابھی نیند کے آغوش میں تھی، کشف بھی اپنا کام کر رہی تھی کہ اچانک سے اس کی بھابھی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ جلدی سے اس کو سب لوگ شہر کے ہسپتال لے کر روانہ ہوئے۔ مسلسل 4 گھنٹوں کی تکلیف سہنے کے بعد اس کا بچہ ضائع ہو گیا۔ بہت گہرا صدمہ ملا تھا سب کو، سب بہت دکھی تھے، لیکن مزید ایک دکھ کا پہاڑ گرنا ابھی باقی تھا جو اس سب صدمے سے بھی بھاری تھا۔ کشف اپنی بھابھی کو گھر لے کر آئی، اس کا پھر سے اتنا ہی خیال رکھنے لگی اور بھابھی کو تسلی دینے لگی۔ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی، اس کے پاس لوٹ گئی۔ ہم صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر ہاں پھر سے دعا ضرور کر سکتے ہیں، اور دعا میں بھی بہت طاقت ہوتی ہے۔ بے شک آزمائش بھی ہم سب انسانوں کے لیے ہی ہوتی ہے۔ وہ بہت سمجھدار تھی، اس نے سارے گھر کو سنبھالا ہوا تھا۔ فرحات بھی بہت دکھی تھا، اس کا والد اس کو سہارا دے رہا تھا، جبکہ کشف اپنی بھابھی کا دل و جان سے خیال رکھ رہی تھی۔ اس کی بھابھی کی حالت اب کچھ بہتر تھی۔ کشف چپکے چپکے اپنے کمرے میں جا کر بہت روتی تھی، لیکن سب کے سامنے وہ خود کو بہت مضبوط ظاہر کرتی، لیکن وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ سب کے سامنے بہادر نہیں بنے گی تو سب بکھر جائیں گے، اسی لیے وہ کسی سے بھی اپنے دکھ کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ وہ روزانہ چپکے چپکے اپنے کمرے میں جا کر بہت روتی رہتی۔ ایک دن روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی بھابھی کب سے اسے بلا رہی تھی لیکن وہ نہیں آئی۔ مزمل بھابھی اب مزید پریشانی کے عالم میں تھی۔ اس نے سوچا کہ خود ہی جا کر کشف کو بلا لوں۔ گھر پر بھی اس وقت کوئی نہیں تھا۔ وہ خود کشف کے کمرے میں چلی گئی اور دیکھا کہ کشف جائے نماز پر لیٹی پڑی ہے۔ اس کی ناک سے خون کافی بہہ نکلا تھا، شاید وہ بہت زیادہ روئی تھی اور رونے کی وجہ سے دماغ پر دباؤ پڑا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے فرحات کو فون ملایا، اسے جلدی گھر آنے کا کہا۔ اسے ابھی کشف کا نہیں بتایا، اس کا بھائی یہ سن کر برداشت نہ کر پاتا۔ فرحات جلدی سے دکان بند کر کے اپنے ابا کے ساتھ گھر کے لیے نکل آیا۔ مزمل بھابھی نے حبیبہ کو بھی بلوا لیا۔ کشف کو سیدھا کر کے ان دونوں نے لٹایا، پانی گرا کر اس کا سارا چہرہ صاف کیا۔ اس کا بھائی اور والد بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ جلدی سے اسے شہر کے لیے ہسپتال منتقل کرنے کے لیے لے گئے۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ کشف نے ہچکیاں لینا شروع کر دیں۔ اس کے بھائی کی سانسیں بھی اس کی سانسوں کی طرح پھولنے لگی تھیں۔ اس کے بھائی کو بھی اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے والد کا تو کیا ہی برا حال تھا۔ اس کی جوان بیٹی ہچکیاں لیتی اس کے ہاتھوں میں تھی۔
جسے اتنے نازوں سے پال پوس کر اس نے بڑا کیا تھا۔ کشف کی ناک سے خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ فرحاد کے سارے کپڑے لال ہو چکے تھے اور اس کے والد کے بھی۔ کشف کی ہچکیاں مزید تیز ہوتی چلی گئیں اور کچھ تیز ہچکیاں آئیں جس کے بعد خاموشی سے چھا گئی۔ ہسپتال کے گیٹ پر پہنچتے ہی فرحاد کبھی کشف کو دیکھتا کبھی ہسپتال کو۔ جلدی سے اسٹریچر لایا گیا۔ کشف کو اس پر لٹا کر ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں کا ہجوم جمع ہوا، اس کا معائنہ کرنے لگے۔ مایوس ہو کر سارے ڈاکٹر باہر نکلے۔ فرحاد کے کندھے پر تھپکی دیتے وہاں سے نکل رہے تھے اور اسے حوصلہ دے رہے تھے کہ والد صاحب کا خیال کرو، اسے سنبھالو، یہ قیامت کا سا سما تھا۔ ہر چیز بکھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ فرحاد کو اپنی ساری زندگی اسی بات کی فکر تھی اور اس کے والد کو بھی۔ ان دونوں کو ڈاکٹر نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ کئی سال پہلے جب وہ اسے شہر علاج کے لیے لے کر آئے تھے، وہ کشف کو لے کر گھر واپس آ گئے۔ اس کی بھابھی تو جیسے اس پر پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اس کی دوست اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی نند کے ساتھ دفن ہوگی اور دیکھے گی کہ قبر میں کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ میں کشف کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، اور اس کے ساتھ ہی قبر میں لیٹ گئی۔ لیکن اگلے ہی دن وہ باہر نکل آئی۔ جیسے ہی موبائل چلا کر دیکھا تو وہ صرف کالی روشنی تھی، اس میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔